اول سفر 61 ہجری، پہلی سفر ہے، 61 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے۔ ایک درباری ملا نے خطبہ دیا، ایک لفظ کو بہت ذمہ داری سے انتخاب کر کے پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ خود روز عاشور کے دن پہ علماء میں اختلاف ہے، کچھ نے لکھا ہے جمعے کا دن تھا، کچھ نے لکھا ہے ہفتے کا دن تھا، لیکن پہلی سفر کو یا یکم سفر کو جب بیبیاں 61 ہجری میں شام پہنچی، دمشق پہنچی، تو سب کا اتفاق ہے جمعے کا دن تھا، کیونکہ خطبہ دینے والا درباری تھا اور اس نے مولا امیر کا نام لے کے، امام حسن حسین کے نام لے کے توہین کی۔ یہ بنو امیہ کا شیوا تھا، ان کی روش تھی۔ سرور کائنات کی حدیث ہے کہ جمعے کا خطبہ تب تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ رسول خدا اور مولا علی کا اور ان کے اہل بیت کا نام لے کر کے درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دشمن جو تھے بالکل اس کا برعکس کر رہے تھے۔ آج بھی کوئی خطبہ مکمل نہیں ہے جب تک کہ رسول خدا اور مولا کا نام نہ لیا جائے۔ میں یہ جاری رکھوں مضمون؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو عزیزان گرامی، اس نے خطبہ دیا، خطبہ مکمل ہوا، امام سجاد موجود تھے اور امام زنجیروں میں تھے۔ امام نے کہا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ جو میں نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ ایک مرتبہ یزید ملعون نے اپنے جلاد سے کہا، سپاہیوں سے کہا، فوج سے کہا آگے بڑھو، قیدی کو خطبہ نہ دینے دو، انہیں اجازت نہیں۔ زنجیروں میں ہاتھ ڈالا، انہوں نے کہا کہ آپ کو خطبے کی اجازت نہیں۔ اب جناب زینب کبریٰ نے وہاں پہ سلام اللہ علیہ نے، بی بی نے قیام کیا، بی بی نے قیام فرمایا اور بی بی نے خطبہ دیا۔ یزید نے روکنے کی کوشش کی، بی بی نہیں رکی اور بی بی نے خطبہ دیا۔ یہ بی بی نے کیوں خطبہ دیا، توجہ رہے مجمع کی میرے ساتھ۔ جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو حضرت زہرا نے خطبہ دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ کیا کہنے۔ جب چوتھے امام پہ پابندی لگی ہائے ہائے ہائے۔ تو ثانی زہرا نے خطبہ دیا۔ سبحان اللہ واہ واہ۔ اور بی بی نے سیکھا کہاں سے؟ اپنی ماں سے، کہ جب امام وقت پہ پابندی ہو تو اس وقت خواتین پہ بھی قلم اور زبان سے جہاد واجب ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں، میرے الفاظ پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی دیکھیں، سرور کائنات کی حدیث ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جائے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، جناب زینب سے بڑی مجاہدہ کوئی نہیں۔ میں بہت ذمہ داری سے یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی کیا کیا، بی بی نے خطبہ دیا اور ایک مرتبہ ماحول تیار کیا۔ میں نے کل جہاں بات کو روکا تھا کہ پھر ایک مرتبہ دعوت دی مولا سجاد کو کہ قم یا سیدی و مولائی، میرے مولا میرے آقا خطبہ دیجیے۔ اب سارا کیونکہ دربار کھڑا ہو چکا تھا، مولا سجاد جیسے کھڑے ہوئے، اب یزید روک نہیں سکتا تھا کیونکہ ماحول بدل گیا تھا۔ میں اگر ایک روک کے جملہ پیش کر دوں، عزیزان گرامی بہت سے انبیاء علیہ السلام درباروں میں گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نمرود کے دربار میں بھیجا، ہے ذہن میں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا، توجہ۔ حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، بڑے بڑے انبیاء درباروں میں گئے ہیں، لیکن ہر نبی جب دربار جا رہا تھا تو کہہ رہا تھا پروردگارہ کوئی نصرت بھیج، کوئی مدد بھیج۔ نہیں، جو پہنچ رہے ہیں، جو پہنچ رہے ہیں۔ کیا کہنے۔ سارے انبیاء کہہ رہے تھے پروردگارہ ہمیں مدد چاہیے۔ عزیزان گرامی اب دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج۔ انبیاء کہتے رہے، جناب یوسف بھی دربار میں گئے، توجہ۔ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام درباروں میں گئے، کہا پروردگارہ کسی کو ساتھ بھیج۔ اور جناب زینب کے بھائی ہیں عباس،
لیکن جناب زینب نے یہ نہیں کہا. دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام، میں جلدی پیش کر رہا ہوں، میں تقابل پیش کرنا چاہ رہا تھا اور خطبہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں مولا سجاد کا، اور آج وقت اگر ساتھ دے گا تو میں جناب قاسم کے متعلق. عزیزان گرامی، جناب موسیٰ علیہ السلام، میں سارا نہیں پڑھ سکتا کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا پروردگار، اللہ نے کہا اذهب، قرآن ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جائیے، وہ باغی ہو گیا، طغیان گر ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا. اب پتہ چلا اللہ معصومین کو، پاک ہستیوں کو دربار تب بھیجتا ہے جب درباری باغی ہو جائے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں ممنون ہوں کہ جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، اور اس بات کا بھی ممنون ہوں کہ میرے جملوں کو ضائع نہیں ہونے دے رہے ہیں. عزیزان گرامی، اللہ معصومین کو بھیجتا ہے، پاک ہستیوں کو اللہ بھیجتا ہے تب جب توحید خطرے میں ہو. ہاں عزیزان کہ جب خود وہ طغیان گر ہو گیا اور الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہو، انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہو، میں ہی تمہارا خدا. عزیزان گرامی، ایک جملہ رو کے کہہ دوں کیونکہ انہوں نے بھائی نے ایک لفظ کہہ دیا ہے، مجھے اس کی وضاحت کے اندر تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا. عزیزان گرامی، کیا ہوتا یہ ہے کہ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں اپنی زبان سے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں. توجہ، نمرود نے زبان سے کہہ دیا تھا، فرعون نے زبان سے کہہ دیا تھا، شداد نے زبان سے کہہ دیا تھا. کچھ لوگ کہتے نہیں، حرکتیں وہی کرتے ہیں. پہنچ رہے ہیں؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے. کئی لوگ کہتے نہیں ہیں زبان سے کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، لیکن حرکتیں وہی فرعون والی ہوتی ہیں. فرعون کیا کہتا تھا؟ تمہاری تقدیر کے فیصلے ہم کریں گے. توجہ، آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. پڑھ میں رہا ہوں، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آج بھی کئی لوگ یہ نہیں کہتے کہ میں خدا ہوں، حرکتیں فرعون والی ہوتی ہیں. تمہارا چولہا نہیں جلے گا. توجہ، پرانے ڈاکو لباس سے پہچانے جاتے تھے، آج سوٹ پہن لیتے ہیں. اب سلامت رہیں، جیئے جیئے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ آپ سلامت رہے. میں اشاروں میں بہت سی باتیں کہہ گیا ہوں. عزیزان گرامی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو اب کیا کیا اس وقت؟ وہ یزید جو ہے وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ فرعون ہو. عزیزان گرامی، بالکل اس کا وہی راہ و روش وہی تھی. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے سارا ماحول بدلا اور مولا سجاد کو دعوت دی. جیسے مولا کھڑے ہوئے نا تو سارا دربار چیخ چیخ کے کہنے لگا، قیدی ممبر پہ آ جائیے. قیدی ممبر پہ آ جائیے، کیونکہ سارا مجمع احترام میں کھڑا ہو گیا. جب سارا مجمع کھڑا تھا تو مولا سجاد چھپ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ سامنے بہت زیادہ لوگ تھے، سب ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے کہ مجھے نہیں، سارا مجمع نہیں ہے. اب ہر آدمی چاہ رہا تھا مجھے بھی زیارت نصیب ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ایک مرتبہ مجمع نے چیخ کے کہنا شروع کیا، قیدی آپ ممبر پہ آ جائیے. امام نے ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا، پھر کہا ھذا الاعوج، اس لکڑیوں کے ڈھانچے، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. توجہ، مولا نے فرمایا ھذا الاعوج، الف عین واو دال، اعوج کہتے ہیں لکڑیوں کے ڈھانچے کو. چوتھے امام یہ فرما رہے ہیں اگر ممبر سے علی کی توہین ہو تو لکڑیوں کا ڈھانچہ جو پہنچ رہے ہیں، اور اگر مولا علی کے فضائل ہو تو پھر ممبر ہے. اب میرے جملے پہنچ گئے ہیں؟ بھئی میری آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ پیچھے والے میرے بھائی آواز آ رہی ہے؟
سب لوگ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا حاضر آوا اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ کہ جہاں سے ابھی توہین کہی کہ میرے بابا کی میرے دادا کی، تو ایک مرتبہ مجمع نے کہا قیدی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو امام علیہ السلام ایک مرتبہ چند قدم لیے. اب میں اپنے انداز سے پیش کروں گا. جیسے ہی امام ممبر کے پاس بڑے ہوں گے ممبر نے قدموں کو چوما ہوگا. عزیزان گرامی ایک مرتبہ امام تشریف لائے. جیسے امام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے مجمع نے دیکھنا شروع کیا کہ امام کے پورے بدن پہ پتھروں کے نشان تھے، امامہ جلا ہوا تھا. سب نے کہا کہ بھئی یہ جو ممبر پہ آیا ہے لگتا ہے کہ یہ ممبر پہ نہیں آیا، ممبر کو اس کا حق مل گیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ امام علیہ السلام تشریف لائے. امام نے ایک مرتبہ خطبہ شروع کیا. اب سارا مجمع سن رہا ہے. اس میں سب مسلمان نہیں تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرکین تھے، کفار سب تھے، صرف مسلمان نہیں تھے. جیسے امام نے خطبہ شروع کیا امام نے توحید کو بیان کیا. پھر ایک مرتبہ کہا میں اس نبی کا بیٹا ہوں. انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. سبحان اللہ. جو لوگ پہنچ رہے ہیں اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، پورا خطبہ بہت اس کے لیے وقت چاہیے. مجھے صرف ایک جملے کو پیش کرنا ہے اور اسی کی تشریح کے اندر آج سارے کے سارے اگر میرا وقت گزر گیا تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی نہیں ہوگا. تو مولا نے فرمایا کہ میں اس نبی کا بیٹا ہوں جس کے لیے قرآن نے فرمایا کہ وہ معراج پہ گئے، اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ تھا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ؟ یہ قرآن ہے. فدنا فتدلی فکان قاب قوسین جو قاب قوسین ادنا کی منزل پہ گئے میں ان کا بیٹا ہوں. دیکھیں اب انداز ہوتا ہے نا کہ مرتبہ انسان بتاتا ہے کہ میرے یہ بابا ہیں، پھر دادا کا، اجداد کا، میری دادی کے یہ بابا. توجہ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، نہیں سارا مجمع نہیں ہے. اب دیکھیں اگر مشترک مجمع نہ ہوتا تو میں تفصیل میں نہ جاتا. عزیزان گرامی 7ویں امام علیہ السلام تھے نا ہارون الرشید، نام سن رکھا آپ نے؟ جو قاتل بھی ہے. چلے نہیں سنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ ذہن خالی رہیں کچھ ناموں سے وہ بہتر ہوتا ہے، ویسے ہی ذہن خراب رہتے ہیں. تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ ہارون نے کہا کہ آپ کو سب لوگ کہتے ہیں فرزند رسول، یبن رسول اللہ، اے رسول کے فرزند، اور آپ روکتے بھی نہیں، جبکہ آپ کو سب کو روکنا چاہیے کہ ہم فرزند رسول نہیں ہیں، ہم تو فرزند علی ہیں. توجہ توجہ. ہارون رشید نے کہا کہ آپ فرزند رسول نہیں ہیں، آپ تو رسول کی بیٹی کی اولاد سے، آپ علی مرتضیٰ کی نسل سے ہیں، تو آپ کو لوگوں کو سے کہنا چاہیے کہ ہم فرزند رسول نہیں ہیں، ہم فرزند علی ہیں. تو آپ کیوں نہیں روکتے؟ مولا نے کہا کہ میں تجھے بھی جواب دیتا ہوں. تو مولا نے قرآن کی آیت پڑھی وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِ، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اور ابراہیم کی ذریت میں سے تھے اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف. توجہ توجہ. قرآن میں اللہ فرما رہا بے شک کہ ابراہیم کی ذریت میں سے تھے اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف. پھر آگے اللہ کہتا ہے وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ. سارا مجمع نہیں ہے. اللہ نے جب انبیاء کے نام گنوائے تو اللہ نے کہا اور عیسیٰ بھی، ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں. امام نے ایک مرتبہ ہارون کی طرف دیکھا، کہا بتا عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ میں دلیل کے طور پہ واقع لایا ہوں. امام نے فرمایا بتا عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا؟ ہارون نے کہا نہیں، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اللہ نے ایک کن فیکون سے پیدا کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو شکم حضرت مریم میں عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو کہا اللہ تو قرآن میں کہہ رہا عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم کی ذریت میں ہے، تو بتا پھر عیسیٰ ابراہیم کی ذریت میں کیسے ہیں؟ ہارون نے کہا حضرت مریم کی طرف سے. توجہ. امام نے فرمایا جب کئی ہزار سال کے فاصلے سے عیسیٰ ماں کی طرف سے ابراہیم کی ذریت میں ہو سکتے ہیں تو ہم تو
نبی کی ڈائریکٹ بیٹی اب توجہ فرما رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا اتنے 1000 سال کے فاصلے سے صدیوں کا فاصلہ ہے، کئی 1000 برس کا فاصلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہ، اور اللہ کہہ رہا ہے وہ ذریت میں ہے اور ہم تو نبی کی ڈائریکٹ بیٹی فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہے۔ جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی؟ بھئی تفصیل کا وقت نہیں، تو جانے گرامی یہاں پہ امام نے تعارف کروایا کہ میں میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ اب مولا سجاد نے رسول اکرم کے فضائل کو پیش کیا، پھر ایک مرتبہ نام لیا مولا علی کا، نہیں سارا مجمع نہیں ہے، آپ جانتے ہیں یہ وہ دربار ہے جہاں پابندی تھی مولا کے نام پہ۔ آپ کو پتا ہے کہ یزید کے باپ نے پابندی لگائی تھی کہ علی کا نام نہیں کوئی لے سکتا، میرے دربار میں کوئی نام نہیں لے گا۔ تو وہاں پہ کیا ہوا، تو اس نے سوال کیا تھا، بھئی یہ سارے کی ساری خواتین ہیں، ایک قیدی جو ہے وہ مرد ہے، یہ مرد کون ہے؟ امام نے کہا انا علی ابن الحسین۔ میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ تو اس نے کہا وہ کربلا میں مارا نہیں گیا؟ مولا نے کہا ذاک اخی، وہ میرا بھائی۔ توجہ، ایک مرتبہ اس نے کہا یہ سارے جو سر آئے ہیں مردوں کے، ایک بچے کا سر ہے۔ امام نے کہا ھذا علی ابن الحسین، یہ بھی علی ہے، یہ علی اصغر ہے، وہ علی اکبر تھا۔ توجہ، میں علی سجاد ہوں۔ اب یزید سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا تیرے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا، ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا۔ مولا نے فرمایا میرے بابا فرماتے تھے اگر میرے 100 بیٹے ہوتے میرے بابا فرماتے تھے اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ اب دیکھیں وہ معاویہ جس نے پابندی لگائی تھی مولا کے نام پہ، اب اسی کا دربار تھا اور علی علی ہو رہا تھا۔ آپ جی بھائی چلتے رہیے گا، چلتے رہیے گا میرے ساتھ۔ تو جانے کے ایک مرتبہ جناب مولا سجاد نے تعارف کروایا، مجمع دیکھ رہا ہے امام نے آنے کے بعد، پہلے رسول اللہ کی توحید کو بیان کیا، پھر رسول اکرم کے فضائل کو بیان کیا۔ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، خطبہ طویل ہے، اور مولا نے رسول خدا کے فضائل کو تفصیل سے بیان کیا۔ پھر ایک مرتبہ نام لیا، کہا میں اس علی کا بیٹا ہوں الضارب بالسیفین، جنہوں نے 2 تلواروں سے جنگ کی ہے۔ نہیں ہے مجمع، جو دائیں بازو سے لڑتا ہے نا وہ بائیں سے نہیں لڑ سکتا، جو بائیں سے لڑتا ہے وہ دائیں سے نہیں۔ یہ علی ہی کا کمال ہے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلتی ہے اور دونوں کے برابر کے 2 اب پہنچ رہے ہیں۔ چلتے رہیں گے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، آپ جی ہیں بس جو لوگ پہنچ رہے ہیں جنہوں نے 2 تلواروں سے جنگ، 2 قبلوں پہ نماز پڑھی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ظہر یا عصر کی نماز اور مسجد ذو قبلۃ، نبی بھی جائیں گے نا تو وہاں پہ خانہ کعبہ اگر اس طرف ہے تو بیت المقدس اس طرف،
تو پیغمبر اسلام جو اپوزٹ بالکل 180 درجے کے پاس. تو رسول اکرم نماز پڑھا رہے تھے, نماز کے دوران سورہ بقرہ کی آیات آ گئیں, فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پھیر دیجئے, یعنی خانہ کعبہ کی طرف. قبلہ بدل گیا نماز کے دوران. کچھ لوگ پہنچ گئے, توجہ, پیغمبر نے نماز کے دوران قبلہ بدل لیا. اب نہ کہنا نبی ہم جیسے, یہ جو پہنچ رہے ہیں جیتے رہے ہیں. توجہ, توجہ ہے نا میرے ساتھ. نماز کے دوران جو ہے وہ رسول اکرم نے قبلہ بدل لی, اللہ کا حکم آ گیا تھا. این پیچھے تھے مولا امیر, تو پیغمبر کی تو حرکت نہیں تھی, مولا امیر وہاں سے چلے, نہیں ہے مجمع, پیغمبر کے پیچھے آ گئے. اب جیسے نماز ختم ہوئی سارے منہ دیکھ رہے ہیں, یا رسول اللہ نماز شروع ہوئی تھی یوں, تو آپ کا رخ اس طرف ہوتا تھا, اس طرف. کہا نماز کے دوران حکم خداوندی آ گیا. مجمع نہیں ہے, سارے مجمع کی توجہ. کہ نماز کے دوران صحابہ کرام ہیں, او امت کے بیٹوں, صحابہ کا نام جپنے والوں, اب نہ کہنا محمد ہم جیسے, صحابہ ہی پیغمبر جیسے نہیں. پہنچ رہے ہیں تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم, آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں, رضی اللہ عنہم ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ, نماز کے دوران اللہ نے حکم دیا فولی وجہ کا شطر المسجد وحیثما کنتم فولوا وجوہکم, اور تم سب بھی اپنے رخ پھیر لو. کہا یا رسول اللہ, تو پھر کہا کہ میں نے اسی لیے کیونکہ نماز کے دوران حکم خدا تھا, میں رسول خدا ہوں, میں نے قبلہ بدل دیا. کہا یا علی آپ نے کیوں؟ توجہ, توجہ, توجہ عزیزان گرامی, پیغمبر جیسے تو امت میں کوئی خاک ہوگا, علی جیسا. توجہ ہے عزیزان گرامی, میں ایک جملہ روک کے کہہ رہا ہوں. تو عزیزان گرامی, کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ مولا امیر علیہ السلام صحابہ سے کہتے تھے آگے نہ جاؤ, وحی آ رہی. پیغمبر اسلام پہ وحی نازل ہو رہی. کہ یا علی آپ کو کیسے پتا؟ توجہ, کہ بتا رہا ہوں مان لو. بے سارے مجمع کی توجہ رہے. تو عزیزان گرامی, یہ اصول کافی کی روایت ہے, شیعہ کتاب ہے. تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا رک جاؤ, اتنے میں پھر مولا نے فرمایا اب جا سکتے ہو, ابھی جبرائیل چلے گا. کہا یا رسول اللہ, علی کہہ رہے تھے کہ آپ پہ وحی آ رہی ہے. پیغمبر نے مسکرا کے کہا میرے بھائی کو بلاؤ. کہ یا علی آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا انکا تسمع ما اسمع و ترى ما ارى. یا علی جو میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں, جو میں دیکھتا ہوں. آدھا ٹائم گزر چکا ہے, چلیں گے کچھ دیر ابھی.
جانے کہ رامی مولا میں جو رتبہ پیش کرتا ہوں مولا کا کہا دونوں قبلوں پہ نماز پڑھے، تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو اب مولا امام سجاد نے بہت زیادہ اپنے دادا مولا امیر علیہ السلام کے فضائل کو سنایا، پھر اپنے خاندان کا تعارف کروایا. میں وہ پیش کرنا چاہ رہا تھا، بس یہی ایک جملہ. ایک مرتبہ مولا سجاد نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کیا کہ اعطینا ستن وفضلنا بسبعین، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی اور 7 فضائل ہمارے. اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت، توجہ توجہ عزیزان کرام، والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. مولا فرماتے ہیں 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. علم اللہ نے ہمیں دیا، ہمیں توجہ. مولا فرما رہے ہیں ہمارے دشمنوں کو نہیں، جو پہنچ رہے ہیں جیتے رہے ہیں. توجہ. پیغمبر نے فرمایا تھا کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد. اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن بیٹھا تھا، دشمنوں کی اولاد بیٹھا تھا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. مولا اس کے سامنے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، ہمارے غیر کو نہیں. توجہ بھائی، میں جملے بہت کھل کے پڑھ رہا ہوں اور مجھے پتا چلا، کل ہی پتا چلا یہاں سے جانے کے بعد لائیو جا رہا ہے، اور صرف لائیو نہیں جا رہا، کئی ٹی ویوں پہ جا رہا ہے. تو اب سن لیجئے گا بڑی ذمہ داری سے. مولا فرمایا اعطینا ستن، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. مولا سجاد دربار یزید میں فرما رہے ہیں 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. علم اللہ نے ہمیں دیا. ایک مرتبہ مولا کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ جو تخت پہ بیٹھا تھا. اب پتا چلا تخت پہ بیٹھ جانے سے علم نہیں آ جاتا. پہنچتے رہیے گا، مجھ سے نہ کہلوائیے گا. یہاں کوئی پاکستانی بیٹھا ہے؟ بھائی پاکستانی بیٹھے ہیں نا یہاں؟ بھائی پاکستانی اس جملے سے مزہ لیں گے، ہندوستان کے لوگ نہیں پہنچ سکیں گے. سن لیجیے جانے کہ ہمیں تخت پہ بیٹھ جانے سے علم نہیں آ جاتا. کسی نے پاکستان میں کہا تھا ڈگری ہوتی ہے. اب پہنچ گئے جیے، جو پہنچ رہے ہیں سلامت رہے. پہنچ رہے ہیں. آتی کیسے علم تغافل میں روشنی، آتی کیسے علم تغافل میں روشنی، کچھ لوگ جان بوجھ کے باہر کھڑے رہے. بھئی مجمع چلتا رہے اب میرے ساتھ. تو مولا فرما رہے 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. اعطینا العلم، اللہ نے علم ہمیں عطا کیا. والحلم، بردباری، فوربیرنس، تحمل، برداشت. توجہ. علم والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ علم آتا ہے، برداشت چلی جاتی ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی پریشان ہیں. آپ لوگوں کا بھی تجربہ نہیں ہوا شاید. جس کا علم زیادہ ہوگا نا، آپ مسئلہ پوچھ لیں گے کہ اتنا بھی نہیں آتا ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. اور بھائی ہاں ہوں کر دے. ایسا گرامی عام طور سے جب علم آتا ہے نا تو برداشت چلی جاتی ہے انسان. کیوں زحمتیں کر کے علم لینا پڑتا. توجہ. کچھ زحمتیں اٹھا کے علم حاصل کرتے ہیں، کچھ علم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں. بتانے گرامی عالم محمد کا مقام الگ ہے. میرے جملے پہ غور کر لیجئے گا. خدا را میں جو پیش کر رہا ہوں بغیر تعصب کے سنیے گا. مولا فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ہمیں عطا کیا. حلم، بردباری، برداشت، تحمل اللہ نے ہمیں عطا کی. پھر مولا فرماتے ہیں والسماحت. سماحت یعنی بزرگواری. بزرگواری سمجھتے ہیں نا کہ یہ بہت بزرگوار ہے. توجہ. عزیزان گرامی مولا فرما رہے ہیں بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا. توجہ. پہنچ گئے یا نہیں؟
مولا فرما رہا ہے یزید تو بوڑھا تخت پہ بیٹھا، میں جوان قید میں ہوں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ پتہ نہیں یہ عظمت ہے آل محمد کی. کوئی قیدی ہو کے بھی بزرگوار ہے، کوئی بوڑھا ہو کے بھی ذلیل و خوار ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ مولا سجاد کے جملے سونے کے پانی سے لکھیے. میں جو جملے پیش کر رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں اللہ نے علم ہمیں عطا ہے، اعطینا العلم والحلم والسماحت، سماحت بزرگواری اللہ نے ہمیں، والفصاحت، فصاحت و بلاغت اللہ نے ہمیں عطا کی. توجہ، یعنی مولا فرمائے او یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر کہنا اور قید سلاسل میں فصیح و بلیغ خطبہ دینا ہو. میں جانتا ہوں میں سخت انداز سے پیش کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں میرے جملے سخت ہیں. عزیزان گرامی، یہ مولا سجاد فرما رہے ہیں اللہ نے فصاحت ہمیں عطا کی ہے. وہ علی ہیں جن کا کلام نہج البلاغہ بنتا ہے. عزیزان گرامی، جب یہ اہل بیت علیہ السلام خطبہ دیں تو بڑے بڑے تسلیم کرتے ہیں. یہ ہے ان کے گھرانے کا بچہ بھی بولتا ہے، بچی بھی بولتی ہے، تو سب کو ماننا پڑتا ہے. ان کی فصاحت و بلاغت الگ ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ مولا نے فرمایا کہ یزید اللہ نے فصاحت ہمیں عطا کی ہے. پھر فرماتے ہیں پانچویں چیز اللہ نے ہمیں عطا کی، والشجاعت، شجاعت، جوان مردی، دلیری، بے خوفی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید فوج تیری، سکہ تیرا، تخت تیرا، تاج تیرا، حکومت تیری. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، سب کچھ تیرا، اور سب کچھ ہو کے تیرے دل میں خوف ہے. اور ہمیں آ کے دیکھ زنجیروں میں بغیر خوف کے ہم کھڑے ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی. عزیزان گرامی، یہاں تک کہ بڑے بڑے اہل سنت کے علماء نے لکھا علی کی شیر دل بیٹی. یزید ڈرا نہیں سکا، جلات کو بلاتا، کبھی کسی کو کہتا، کرنے کسی بھی طرح سے. عزیزان گرامی، میں جملے مکمل کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیزیں ہمیں عطا کی، وہ شجاعت. پھر فرماتے ہیں والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. توجہ. اب مولا کیا کہنے کہ بھی دیکھ یزید حکومت تیری ہے، یہ جسموں پہ حکومت کرنا اور دلوں پہ راج کرنا. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ جنہیں کہتے ہیں اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں. منافق ڈر کے مارے فرش محفل میں نہیں آتا، اسے معلوم ہے اس فرش پہ عباس. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے رہے، یہ روب ہے آل محمد کا. مولا سجاد فرما رہے ہیں یہ شجاعت اللہ نے ہمیں، مومنوں کے دلوں میں محبت